کار نہیں ہے. ہاتھ کھڑے کر کے ایسے بتائیں ہم کسی کا اعلیٰ کار نہیں ہے. چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی رہنے والا ہو یا پاکستان کے باہر کوئی رہنے والا ہو. میں دنیا کے سامنے یہ ہاتھ اٹھا کر اپنے حضور کے غلاموں کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم کسی کے اعلیٰ کار نہیں ہیں. ہم کسی کے لیے میدان میں نہیں آتے. ہم کسی کے کہنے پر روڈوں پر نہیں آتے. ہم کسی کے کہنے پر فیض آباد نہیں جاتے. ہم کسی کے کہنے پر الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا آج بھی یہی منشور ہے. قبر میں بھی یہی ہے, حشر میں بھی یہی ہے. کیا ہے کہ انہیں جانا, بس انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہم الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کر اور بولی نہیں بولتے, اندر اسمبلیوں میں بیٹھ کر اور بولی نہیں بولتے, اپنی نجی محفل میں بیٹھ کر اور بولی نہیں بولتے, اور ایجنسیوں کے ساتھ صداقری کرتے ہوئے اور بولی نہیں بولتے. ہماری نجی محفل میں بھی یہی بات, اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے بھی یہی بات, لاہور کے اندر اسمبلی کے سامنے بھی یہی بات, اور یہاں نمائش چرنگی میں بھی یہی بات کہ ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. توجہ, لوگوں نے سمجھا تھا یہ میدان میں آ کر ہوش و آواز کھو بیٹھیں گے. ہمارے اسمبلی میں ممبران کدھر ہے بھائی؟ ہاں, یہ اسمبلی میں ممبران دونوں ہمارے سامنے کھڑے ہیں. کدھر ہے جی؟ آ گیا. توجہ, یہ تبدیلی ہے کہ ان کی بولیاں نہیں لگ رہی, ان کو خریدنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا, بلکہ یہ کنٹینر پر بیٹھ کر اپنے نبی کے نعرے ایسے ایسے بلند کا نعرہ بلند کرے. آپ ایسے لوگ نہیں چاہتے؟ میں کچھ باتیں, میں پیغام کچھ دینا چاہتا ہوں. اب تو یہ میڈیا والے, ہمارے بچے نوجوان بھی پریشان ہیں کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات کیوں نہیں دکھائے جاتے. میڈیا والے کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. تو ہم وہ لوگ جو ان کو مجبور کرتے ہیں, ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا تم پاکستان کو کسی ایسی سمت لے جانا چاہتے ہو جہاں آگے بند گلی ہو, اور اس وقت تم رو, اس وقت پھر نہ رونا. آج حضور کی عزت آبرو پر بات کرنے والوں کو دکھاؤ میڈیا پر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو مولوی خادم بات بڑی سخت کرتا ہے. تم ہمارے پیج بند کرتے ہو, ان میڈیا والوں کو پابند کرتے ہو کہ ان کے اجتماعات نہیں دکھانے. تم بتاؤ پھر کس کے اجتماعات دکھاؤ گے کہ جن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو کا نعرہ نہیں ہوگا؟ پاکستان کے خلاف جب نعرے لگیں گے تم وہ اجتماع دکھاؤ گے؟ ڈوب کے مر جاؤ. اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم پاکستان کے محافظ ہیں. پاکستان کے محافظوں کا تم میڈیا پر بھی بائیکاٹ کرواتے ہو, اور جناب پیج بھی بند کرواتے ہو, اور ان کے ووٹوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہو. پھر تم کون سی بولی ہم سے سننا چاہتے ہو؟ وہ بولی ہم کبھی بھی نہیں بولیں گے. اگر تم یہ بولی ہم سے سننا چاہتے ہو تو وہ بولی کوئی پاکستان کا دشمن ہی بولے گا. ہم اول تا آخر پاکستان کا وہی نعرہ لگاتے ہیں جس نعرے کی بنیاد پر آج اللہ نے تمہیں بڑے بڑے عہدے دیے. آج تم بڑے بڑے عہدوں کے مالک بن کر بیٹھے ہو اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور اربوں روپے کھاتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان تو بنا ہی اس بنیاد پر تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھائی لا الہ الا اللہ کا نعرہ ایسے نہیں. قائد کا مزار ادھر قریب ہے جی, ہاں جی بالکل ساتھ ہی ہے. تو نعرہ وہ لگاؤ تاکہ قائد بھی خوش ہو جائیں, اور جہاں جتنے بھی جنہوں نے پاکستان بناتے ہوئے خون دیا وہ بھی خوش ہو جائیں. ایک دن کے بعد 14 اگست آنے والی ہے. اس دن بھی آپ نے حسن سقائر سے لے کر نمائش چرنگی تک یا مزار قائد تک جو بھی آپ کے قائدین اعلان کریں, ہمیشہ یہ جتنے بھی نعرے لگا رہے ہیں ان سے بڑا آپ نے جلوس نکالنا ہے, اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان جس بنیاد پر بنا وہ بنیاد یہ ہے
پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا سا نعرہ اور بلند کریں کہ جن کے کانوں تک ابھی یہ آواز نہیں نہ جا رہی، انہوں نے روئی دی ہوئی ہے، یا جنہوں نے کالی اینکیں لگائی ہوئی ہیں، ہمارے اجتماعات ان کو نظر نہیں آتے، ان کی اینکیں بھی اتر جائیں اور ان کے کانوں کے پردے پھاڑ کر یہ آواز اندر چلی جائے کہ پاکستان کے حقیقی وارث تو یہ ہے۔ جبران ناصر پاکستان کا وارث نہیں ہے۔ وہ خبیث کراچی میں بک بک کرتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں دراڑ ہے، اس کو تم نے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ اور ہمارے جو ہے وہ میڈیا پر پابندی لگاتے ہو، وہ کہتا ہے پاکستان کے آئین میں دراڑ ہے۔ بتاؤ جی پاکستان کے آئین میں کوئی دراڑ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ اور اس کو تم ایم این اے کا الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہو اور ہماری خبر بھی تم نہیں لگنے دیتے۔ انسان بنو، یہ نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ تمہارے گریبان تک آ جائے۔ ہاں ہاتھ اٹھا کر ایسے زور لگا کر آخر تک موبائل کی لائٹیں جلائیں، وہ آخر جو بندے ہیں وہاں تک جلائیں تاکہ پتہ چلے کتنا مجمع دائم ہے۔ سارے جلائیں۔ وہ آخر والے جو آخر میں بالکل کھڑے ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ بھی جلائیں۔ اگر اینکیں اتارو تو پھر دیکھو محمد عربی کے غلام۔ سارے لائٹیں جلاؤ، سارے لائٹیں جلاؤ۔ یا رسول اللہ
موبائل ایسے ہی اوپر اٹھا کے رکھنے، ایسے ایسے، ہاں ایسے، سبحان اللہ، ایسے ہی، بس ایسے ہی رکھنے۔ توجہ بھائی توجہ، ہمیں کوئی پاکستان کی محبت نہ سکھائے، ہم پاکستان وطن کو بھی جانتے ہیں، اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کے حقوق بھی ہم جانتے ہیں۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساکی نے بنا کی روش لطف ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے ہم بالکل اعلان کر رہے ہیں، ہمارا یہ احتجاج، چونکہ ہمارے نزدیک تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبروئی سب کچھ ہے۔ بے شک۔ ہم سے کوئی بہت سارے لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہم ایسے بات کریں گے تو یہ بھی بولی بولیں گے، میں نے کہا نا، مومن کی بولی ایک ہی ہوتی ہے، مومن کسی کو دیکھ کر بولیاں نہیں بدلتا، مومن تو ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی دیکھ کر کہتا ہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ ہم سے لوگ بڑی توقع رکھ رہے تھے کہ ہم ایسے بات کریں گے تو مولانا جذبات پہ آ جائیں گے۔ مولانا کے جذبات ایک ہی ہیں جو کلندر لاہوری کی بولی میں ہے، نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا ہے نہ میرے کلام کے اندر نہ شرابیوں کی باتیں، نہ شراب پینے والوں کی باتیں، نہ شراب پلانے والوں کی باتیں، نہ اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کی باتیں، نہ اغیار سے معاہدے کر کے لبیک کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی باتیں، اور نہ جناب غیروں کی بولی بولنے والے کی باتیں۔ کہتا ہے میرے کلام کے اندر کیا بات ہے، جب میں حضور کی عزت کی بات کرتا ہوں تو میں بے باک ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موبائل ایسے اٹھا کر ہی رکھے، اللہ اللہ، کوئی جم کے آمن نہ بھی واری، تو اس طرح کا مجمع اس وقت دکھائے اور اس طرح کے جذبات دکھائیں، نہ پیسے دیے گئے کسی کو، بلکہ یہ تو ہمارے صوبائی امیدوار بھی فقیر بے نوا ہے، ہاں جی یہ بھی، نہ کسی، یہ تو خود جو ہے وہ فقیر ہے، تو انہوں نے ہمیں کیا دینے تھے، یہ آپ کو کیا دینے تھے، نہ یہ پیسے دے کر بندے لائے گئے۔ میں کہا اقبال بتاؤ، اتنی دیر ہو گئی لوگ چلتے ہوئے، اور میں نے کسی کو پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، بوتلیں اٹھائے ہوئے ضرور دیکھا ہے، تو اتنی گرمی کے اندر لوگ چل رہے ہیں، ابھی بھی ہاتھ ایسے اٹھا کر کھڑے ہیں، تو پیسے دیے گئے؟ کہنے لگا نہیں آپ نے جواب نہیں دینا، کلندر لاہوری مصور جواب دے گا۔ میں نے کہا اقبال یہ منظر دیکھ، یہ منظر کیسے ہوا؟ پیسوں سے؟ کہنے لگا پاگل، کروڑوں اربوں بھی لگائے جائیں تو یہ منظر نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا یہ پھر منظر کیسے آیا؟ کہنے لگا جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ اور فوج کے ترجمان آصف غفور صاحب کے نام، میں نے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال ایٹم بم، غوری ابدالی، شاہین، ابابیل، حطف یہ کیوں بنائے؟ کہنے لگا تیغ بار عزت دین است بس، تیغ بار عزت دین است بس، مقصد او حفظ آئین است بس، بس
اقبال کہتا ہے یہ جو تلوار ہے، تلوار، اب یہ تلوار کے بجائے ہمارے پاس شاہین ہے، غوری ہے، ٹینک ہے، کامرا، جہاں دن رات اسلام کے گھوڑے تیار ہوتے ہیں کامرا کے اندر، ہاں جی، کامرا ایئر بیس کے اندر، یہ جناب جتنے ہمارے پاس جہاز کھڑے ہیں جنگی، خالد ٹینک۔ میں نے کہا اقبال یہ کیوں بنائے؟ قوم تو بھوک سے بھی مرتی رہی لیکن ٹینک بنتے رہے، تو آخر کیوں ہم نے ٹینک بنائے؟ بھوک برداشت کر کے بنائے۔ سڑکیں نہیں بھی بنی تو ابابیل بن گیا، سڑکیں نہیں بھی بنی، اسپتال نہیں بھی بنے تو 9 حطف میزائل بن گئے۔ اقبال ان کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ محمد عربی کی عزت آبرو اور دین کی حفاظت کے لیے بنائی گئی۔ ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں، ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کم از کم مصور پاکستان کی بات کو سمجھیں۔ ہاں جی، مقصد حفظ آئین است تو بس یہی دین کا مقصد ہے۔ ہتھیار اور تلوار کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ وہ تلوار اب آپ شاہین میزائل کو میدان میں لائیں اور جنرل صاحب جس طرح پریڈ کے اندر چلتے ہیں نا، صرف آپ غوری کو سامنے رکھ کر ایسے چلیں، ایک بار ایسے کر کے چلیں۔ میں آپ کو بالکل مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ارباب ہمم، جہاں خالد بن ولید جس صف میں کھڑے ہوں، حضرت مسلم کھڑے ہوں، حضرت شرحبیل کھڑے ہوں، حضرت کاکا کھڑے ہوں، ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوں، وہاں طارق بن زیاد کھڑے ہوں، اور وہاں جناب عبدالی کھڑا ہو، اور وہاں شہاب الدین محمد غوری کھڑا ہو، نور الدین زنگی کھڑا ہو، صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو، احمد شاہ عبدالی کھڑا ہو، التمش کھڑا ہو، شیر شاہ سوری کھڑا ہو، تو جنرل صاحب ہم چاہتے ہیں آپ بھی ان کی غلامی میں پیچھے کھڑے ہو اور آپ کو صلاح الدین ایوبی بلا کر کہے کہ ہاں میرے پاس تو تلوار ہی تھی، میں رسول اللہ کی عزت کے لیے چلاتا رہا، ادھر آؤے تو نے تو غوری بھی چلا دیا، تو نے تو شاہین بھی چلا دیا۔ ہاں، ہالینڈ والوں کو فوراً پیغام دو، ابھی 1 ستمبر باقی ہے، یہ آپ کا کام ہے، ورنہ مجھے اسلام آباد بلاؤ، میں بیان دے دیتا۔ کچھ دنوں کے لیے مجھے لے جائیں آپ اسلام آباد، میں صحیح بات کر رہا ہوں، مجھے لے جائیں اور کہے جی کچھ دنوں کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں مولانا کے حوالے کر دی، مجھے کہ میں مولانا کے حوالے ہیں، یہ ان کے بارے میں بہتر جان۔ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پریڈ جس طرح آپ کرتے ہیں نا، جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو یہ ہمارے نوجوان پریڈ کرتے ہوئے آپ کی قبر پر آئیں گے کہ یہ مسلمانوں کا وہ سپہ سالار تھا جب ہالینڈ کے غنڈہ گر۔ ہاں جی، توجہ، توجہ توجہ بھائی، بات سنیں، توجہ۔ اور آپ پھر آپ کو لوگ مشورہ دیں گے یہ تو امن عالم کے لیے خطرہ ہے، تو پھر ہم آپ کو اس مجدد کا فرمان سناتے ہیں کہ نہ نازان کیوں نہ ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر،
رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ اور مولانا سید کفایت علی کافی نے بھی یہی بات کی، اور امام احمد رضا نے بھی یہی بات کی کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاں جی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ مولوی خادم یا اس قسم کا کوئی مولوی اٹھ کر فتوے دے کہ وہ جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے وہاں حضور کے بارے میں جو مرضی بک بک کرے، تو عالم مدینہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ مولوی کہتے تھے کوڑے مارنے چاہیے، اسی کا جواب توجہ، موبائل ایسے ہی رہے، یہ بھی تو ہالینڈ کے سور کو اور اس خنزیر کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، خنزیر تو حضور کے خاکے بنانے کی بات کرتا ہے، تیرے سر پر محمد عربی کے شیر۔ خنزیر بھی رو رہا ہوگا، جو خنزیر کو بھی کھا جائے وہ کتنا بڑا خنزیر ہوگا۔ یہ خنزیر کے کباب نہیں کھاتے، تو جو خنزیر کو بھی کھا جائے وہ کتنا بڑا خنزیر ہوگا۔ اس واسطے میری یہ باتیں آپ نے سخت، یہ جو آپ کو ہر بات جو بندہ کہے مولانا سخت بات کرتے ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہا کرے مولانا نے تو کچھ بھی بات نہیں کی، سن میں کیا کہتا ہوں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ ایسے نہیں پتہ نہیں کس طرح باتیں، مجھے تو ابھی اپنے آپ پر بھی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مولوی خادم تو ابھی اپنی قوم کو سمجھا ہی نہیں سکا۔ آپ کو جو بھی کہتا ہے وہ سخت بات کرتے ہیں، آپ گریبان کھول کے کہا کریں مولانا تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ادھر آپ میں تجھے بتاؤں حضور کی عزت کے لیے کون کون سی باتیں ہوتی ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ موبائل ایسے ہی اوپر ایسے ہی، جس نے بند کر دیا وہ بھی کھولے، جس کی بیٹری مک گئی، حضور کے غلاموں کی بیٹری نہیں مک سکتی، یہ بیٹری کسی اور کی ختم ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے فیض آباد کے اندر سارے نیٹ سروس بند تھی، ہمارے لڑکے کہتے تھے جب ہم کنٹینر پاتے آتے ہیں تو نیٹ چل پڑتا ہے۔ اے گل وچ ہو رہے، صرف کنٹینر پر ہی چلتا تھا، ہاں صرف کنٹینر پر ہی وہ چلتا تھا، پورے فیض آباد میں نہیں چلتا تھا، کنٹینر پر چل جاتا تھا۔ اے گل وچ ہو رہے، کئی نو یہ بھی نہیں سمجھ آئی گل وچ کیڑی ہو رہے، میں آکھا گل وچ انج ہو رہے بھئی فیض آباد پورا نہیں چلیا، کنٹینر تے چلیا، اے گل وچ ہو رہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے گل وچ ہو رہے کہ 64 سیٹاں لے کے پنجاب وچ پتنی 128 لے کے تے 150 بندہ الیکشن کمیشن دے سامنے جمع نہیں کر سکے، تے لاہور بھی ہزاراں تے ایتھے بھی ہزاراں جمع ہو گئے، گل وچ ہو رہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی تو اپنی سمجھدانی ٹھیک کراؤ، علاج کراؤ اپنے عقل دا۔ ہاں اے ویکھو کتنے تک محمد عربی دے شعر کھڑے، ادھر بھی۔ اب میرے پاس جو الفاظ ہیں نا پھر مجھے لوگ کہیں گے سخت باتیں کرتے ہو۔ ہاں جی، نہیں 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 نہیں، بات نہیں، توجہ سوال کا جواب دے جاؤں،
بہت سارے لوگ کہیں گے جی آپ نے تو احتجاجی مظاہرہ لکھا تو مولانا نے تقریر کیا کی؟ اس کا جواب بھی لیتے جائیں. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے جان دی نے پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. سنو جی، ہمارے انتخابات کیا، دھاندلی کیا، ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ کیا. ان کی حیثیت کروڑوں اربوں بھی بار ہمارے ڈاکہ پڑے ووٹوں پر، اور ہم مر جائیں، ہمیں گھسیٹا جائے، ہمارے سارے امیدوار قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اور میری لاش جلا دی جائے، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد پر کی ہے. یہ مسئلہ کہنا ہے. زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. زور لگا اس کی آوازیں نکالیں. لبیک یا رسول اللہ، اور لبیک یا رسول اللہ. زور لگا جتنی آوازیں نکالیں. لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ. زور لگا، زور لگا. لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول
لبیک